کیوں نہ ایسے کام کیا جائے جس میں بچے جو ہے مستقل انوالو ہو، اور کوئی ایک دن کوئی 2 دن ہفتے میں ان کو ایسے ملے اچھے انوائرمنٹ میں جس میں بچے جو ہے اچھی طریقے سے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ اس میں کر سکے، جس میں ان کی پڑھائی کو نقصان بھی نہ ہو سکے. جی. اور ہم نے جو سب سے پہلی چیز یہ طے کی کہ جو ہے پڑھائی جو ہے کسی طرح سے متاثر نہیں ہو، لہٰذا ہم نے فرائیڈے کا دن سیکنڈ ہاف یعنی نماز کے بعد سیٹرڈے اور سنڈے کا دن ہم نے لیا، اور بچوں سے سب سے پہلے اس بات کا عہد لیا کہ پڑھائی جو ہے کسی صورت بھی آپ کی متاثر نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے احمد سمد خان اور میں لایا ہوں باتوں باتوں کی ایک اور نئی دلچسپ ایپیسوڈ. اور آج کی ایپیسوڈ کے اندر ایک نئے فیچر کا آج ہم آپ کو متعارف کرانے جا رہے ہیں. اور یہ نیا فیچر ہمارا جس شخصیت نے اس میں اضافہ کیا وہ ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن عرفان شاہ صاحب جو آج ہمارے اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں. ہم انہیں اپنے اسٹوڈیو کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں اس نئے فیچر کے بارے میں جو عثمان پبلک اسکول نے اپنے بچوں کے مفاد میں اس کا آغاز کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے سر. ماشاءاللہ سے 35 سال عثمان پبلک اسکول سسٹم کو ہو چکے ہیں اور اس 35 سال کے اندر ہم نے یہ سلسلہ جو پوڈ کاسٹ کا ہے اپنے ایگزیکٹو ڈائریکٹر معین الدین نیر صاحب سے اس کا ہم نے آغاز کیا، اور کئی ہمارے مہمان اس کے اندر آئے جنہوں نے اس 35 سال کے اس پورے سفر کے اندر جو ہم نے یعنی اس کے اندر ہم نے نئی چیزوں کا اضافہ کیا اور وہ فیچرز جو عام طور پہ پبلک کے سامنے موجود نہیں ہوتے اور یہ صرف وہی پیرنٹس جانتے ہیں جو ہمارے اس فیملی کا پارٹ بھی ہیں، تو وہ چیزیں ہم سامنے لے کر آ رہے ہیں. آپ نے ایک نئی چیز کا اضافہ کیا، گو کہ یہ نئی تو نہیں تھی لیکن اس بار کچھ زیادہ انداز سے ہائی لائٹ ہو کر سامنے آئی، جو ہمارا ہارڈ بال کے حوالے سے جو کرکٹ ٹورنامنٹ پوری ایک لیگ کا آغاز ہوا. یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ یہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں عثمان پبلک اسکول کے، اور ہم اس کو فیوچر میں کہاں دیکھتے ہیں اور کس طرح سے اس کے اندر ہم جو ہے مزید آگے اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے چیز تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا اور ایک ایسے موضوع پہ جو اس وقت ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا ہے، میرے خیال میں کھیل کود تو بچے سب سے زیادہ دلچسپی کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کا جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس میں لگاؤ ہوتا ہے. لیکن آج کل جو ایک سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے موبائل کا سلسلہ. تو میں یہ کہوں کہ اس موبائل سے جو ہے وہ میرا آئیڈیا آیا ہے کہ یہ موبائل ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ بچوں کو کہ ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹیز دے، ہیلدی ایکٹیویٹیز دے جس میں بچے جو ہے انوالو ہو. اور اس لیے ہم نے ایک جو ہے وہ کرکٹ ٹورنامنٹ کرایا، بلکہ کرکٹ لیگ کروائی، عثمانین پریمیئر لیگ کے نام سے ہم نے اس کو شروع کیا. اور یہ روایتی ہم نے ایک جو ہے وہ لیگ نہیں کرائی، نہ روایتی کوئی ٹورنامنٹ کروایا، بلکہ ہم نے کیا ایسے ہیں کہ کیوں نہ ایسے کام کیا جائے جس میں بچے جو ہے مستقل انوالو ہو، اور کوئی ایک دن کوئی 2 دن ہفتے میں ان کو ایسے ملے اچھے انوائرمنٹ میں جس میں بچے جو ہے اچھی طریقے سے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ اس میں کر سکے، جس میں ان کی پڑھائی کو نقصان بھی نہ ہو سکے. جی. اور ہم نے جو سب سے پہلی چیز یہ طے کی کہ جو ہے پڑھائی جو ہے کسی طرح سے متاثر نہیں ہو، لہٰذا ہم نے فرائیڈے کا دن سیکنڈ ہاف یعنی نماز کے بعد سیٹرڈے اور سنڈے کا دن ہم نے لیا، اور بچوں سے سب سے پہلے اس بات کا عہد لیا کہ پڑھائی جو ہے کسی صورت بھی آپ کی متاثر نہیں ہوگی. آپ ریکارڈ بھی دیکھ لیں کہ جب بھی بچے کھیلتے ہیں یا میچ ہوتا ہے تو وہ اسکول آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا کھیل کود جو بھی ہے وہ چھٹی کے بعد جو ہے کرتے ہیں. اگر کوئی بچہ بیمار ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے باقاعدہ اجازت لینے کا، اپلیکیشن کا. تو بہرحال میں کہہ ہی رہا تھا، تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا. اب اس کے اندر جو ہے تقریباً جو ہے ہم نے 14 ٹیمیں جو ہے اس کو انٹر کیے. یعنی آپ کے جو سینئر کیمپسز ہیں جہاں پر 9 میٹرک ہے، جی. آپ نے وہاں سے اس کا آغاز کیا؟ جی. اصل میں یہ ٹورنامنٹ جو ہے ہارڈ بال کا ہے. ہارڈ بال کے لیے ظاہر بات ہے ایج کا ہونا ضروری ہے کہ ایک ایسی ایج ہو 13 سال 14 سال 15 سال. تو ہم نے جو ہے وہ 9 اور میٹرک کے جو ہے بچوں کا کیا ہے، اور کوئی بچہ ایسا ہے جو 8 کلاس میں ہے اور وہ کھیلتا ہے ہارڈ بال سے اور اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، تو ان کو بھی ہم نے ان کیا ہے. تو 9 اور میٹرک کے
اور کچھ آپ کہیں کہ 8 کلاس کے جو بچے ہیں وہ بھی 13 ایئرز میں آ جاتے ہیں تقریباً, ان کا ہم نے یہ شروع کیا ہے. اور یہ میں نے کہا یہ روایتی نہیں ہے, بلکہ جو ہے ہم نے کیا اس طرح سے کہ 14 ٹیمیں اس کی بنائیں اور اس کو 2 گروپس میں جو ہے ہم نے ڈیوائڈ کیا. جو ہم نے 2 گروپس میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا تو ہر ٹیم جو ہے وہ 6 میچز کھیلے گی. یعنی ہوتا یہ ہے کہ عموماً ہم بھی کراتے رہے ہیں, بچہ ہار گیا تو بس ختم, بلکہ کیا یہ ہم نے کہ جو ہے ہر بچہ جو ہے, ہر ٹیم جو ہے وہ جو ہے 6 میچز جو ہے وہ کھیلے گی لازمی. اور پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ سیمی فائنل ہوگا اور فائنل بھی انشاءاللہ ہوگا. اور فائنل کے حوالے سے ہم آپ کو بہت بڑی خوشخبری بھی دیں گے انشاءاللہ. زبردست. یعنی اس کا مطلب یہ کہ کوئی تقریباً لگ بھگ 50-55 میچز جو ہیں یہ ہو رہے ہوں گے. میں آپ کو اس کی تعداد بتاتا ہوں. ٹوٹل ملا کے فائنل کے ساتھ 45 میچز ہیں. 45 میچز. اب یہ 45 میچز ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 45 میچز کو کرانا ایسی جگہوں پہ جہاں سمجھ جائے کہ فرسٹ کلاس کرکٹ ہوتی ہے, جہاں پر جو ہے انٹرنیشنل ٹائپ کے گراؤنڈ جیسے راشد لطیف ہو گیا, منصورہ ہو گیا, الافزا ہو گیا, بفر زون کے اندر موجود ہے, اور فیوچر اکیڈمی, اور اس طرح کی جو اور جو ہے جو ہمارے گراؤنڈز ہیں, یعنی پروفیشنل. بالکل اور جو اس طرح کے گراؤنڈ موجود ہے جس کی ہم نے بکنگ کروائی. اور یہ بکنگ جو ہے 3 4 6 مہینے پہلے سے ہم نے کرا کے رکھی. اور میں اس میں جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے ایڈمن کی ٹیم کو, اکیڈمک کی ٹیم کو, اور سر معین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بہت کوآپریٹ کیا. اور آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ میچز ہوتے ہیں تو ایک میچ کو جو ہے وہ بک کرانے میں, گراؤنڈ کو بک کرانے میں پروفیشنل امپائرز ہوتے ہیں اس کے اندر باقاعدہ. بالکل. اچھا, اس کا کوئی سلیکشن کا بھی کوئی طریقہ کار آپ نے اختیار کیا تھا؟ جی, ہم نے سب سے پہلے یہ کیا تھا کہ سلیکشن جو ہم نے کی, ہم نے دیکھے ہمارا پہلا مقصد یہ تھا کہ ہر وہ بچہ جو اس کے اندر انٹرسٹ لے رہا ہے اور اس کے اندر کچھ بھی صلاحیت ہے اس کو ہم ضرور جو ہے اس میں ان کریں گے. اور تو اس لیے جو ہے اگر تھوڑا سا ڈیوائڈ کریں, جیسے کیمپس 9 ہے, ایک بڑا کیمپس ہے ہمارا, اس میں ہماری 5 ٹیمیں. تو ہم نے کیا کہ 3-4 دن تک جو ہے ٹرائلز لیے, اور ٹرائلز کے اندر جس بچے کے اندر بھی جو بھی صلاحیت ہے, بالنگ کی ہے, بیٹنگ کی ہے, یا کوئی اور جی کوئی بھی صلاحیت ہے, اور وہ ہارڈ بال کے حوالے سے تھوڑا نو ہاؤ رکھتا ہے, تو ہم نے اس کو انوالو کیا. کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو ہے ہم جو ہے بالکل ایسی ٹیم بنائیں بالکل سالڈ ٹائپ کی, بلکہ ہمارا مقصد اس کے بعد ہے کہ ان بچوں کو تو ہم سب کو کھلائیں تاکہ وہ ان میں دلچسپی آئے اور وہ اس حوالے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے, اور ہیلدی ایکٹیویٹیز اپنی زندگی, یعنی آگے نہیں بھی بڑھتا ہے, ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ ان کے اندر, بچوں کے اندر آنے چاہیے. پھر انشاءاللہ ہم نے آگے یہ کرنا ہے کہ جہاں کیمپسز میں 5 ٹیمیں ہیں, 3 ٹیمیں ہیں, 2 ٹیمیں ہیں, وہاں یا زونل وائز پھر ہم انشاءاللہ ایک مضبوط ٹیم بنائیں گے. پھر اس کے بعد پوری جو ہے ہمارے جو سسٹم کی ہے ایک مضبوط ٹیم ہوگی, اور اس طرح سے جو ہے وہ انٹرنیشنل میچز کھیلیں گے. جی انٹرنیشنل تو ظاہر پتہ ہو جب وہ وہاں پر جائیں گے, کیا کہتے ہیں پاکستانی ٹیم میں انشاءاللہ میر حمزہ جیسے, میں اصل میں اسی طرف اشارہ کر رہا تھا. ہاں, تو وہ جائیں گے, وہ تو الگ ایک وہ ہے, لیکن ہم نے جیسے ایک ٹیم بنا کے پوری اکیڈمی ٹائپ کی ایک چیز بنا کے انشاءاللہ اس کو ہم رجسٹر بھی کروائیں گے, اور بچے جو ہے آگے جا کے بھی اپنے صلاحیتوں کا. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جب یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہمیں بہت ساری آفرز بھی آئی, یعنی جو مختلف راشد لطیف کی طرف سے ہمیں آئی, اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, انہوں نے بڑا تعاون کیا ہمارے ساتھ. منصورہ کرکٹ گراؤنڈ کی طرف سے آئے, ہم ایاز صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے بھی بڑا اس میں تعاون کیا. تو اسی طرح سے اور 2-3 TMC گراؤنڈ ہے, تو انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ یہ آپ کے بچے آپ ہمیں دیں, ہم ان کو اور مزید انشاءاللہ اس کو سکھائیں گے. تو انشاءاللہ ہمارا اپنا بھی ارادہ ہے, اور ہم نے اس پہ ورکنگ بھی تقریباً کر لی. ہم اپنی ایک اکیڈمی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ روز کی بنیاد پر رن کر رہے ہیں, جو ہر بچے کو انشاءاللہ اس میں موقع جو ہے انشاءاللہ ملے گا. اس حوالے سے آپ نے اپنا بھی کوئی گراؤنڈ تیار کیا ہے میرے خیال میں؟ ہم نے کیمپس 9 ہے ہمارا, اور اس کے اندر ہم نے ایک گراؤنڈ ہم نے تیار کیا ہے, اور اس میں بچے پریکٹس بھی کرتے ہیں, فرینڈلی میچز بھی ان کے ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس جگہ پہ کھلایا جائے جس جگہ پہ بہت اچھی کرکٹ ہوتی ہے. اس لیے ہم نے جو ہے وہ راشد لطیف کا ہو گیا, TMC ہو گیا, اور الافزا گراؤنڈ ہو گیا, اسی طرح المنصورہ گراؤنڈ ہو گیا, اور فائٹر اکیڈمی, اس طرح کی جو ہے گراؤنڈز ہیں اس کو جو ہم نے لیا ہے. ناظم آباد میں بھی انشاءاللہ ہمارے میچز وغیرہ ہونے کے چانسز ہیں. تو یہ آپ دیکھیں, میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ اس وقت اس دور کے اندر آپ چلے جائیں کراچی کے اندر,
اور آپ کوئی 2 میچ کرا کے دکھا دیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے مشکل سے گراؤنڈ ملتا ہے. لیکن 45 میچز کرا دینا اور 45 میچز کا انتظام کر دینا, ظاہر بات ہے یہ ہماری پوری ٹیم ہے جنہوں نے یہ کارنامہ ماشاءاللہ انجام دیا. اور اب وقتاً فوقتاً کوئی پرابلمز بھی آتی ہے لیکن الحمدللہ اس کو ہم سالو کرتے رہتے ہیں. اور تقریباً ہمارے اس وقت 20 میچز جو ہے ہو چکے ہیں, مزید جو ہے 25 رہے, یعنی آدھے تقریباً ہم کرا چکے ہیں ماشاءاللہ سے. ان 20 میچز کے اندر کوئی خاص باتیں جو کچھ خاص یادیں آپ جو لے کر آئے ہوں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز ہے بچوں کی دلچسپی. مجھے امید نہیں تھی کہ بچوں کی اتنی دلچسپی ہوگی موبائل کی وجہ سے, جہاں اتنے موبائل آ چکے ہیں. ہاں موبائل آ گئے, دوسری چیزیں خاص طور پہ جو ہے میڈیا جو ہے اس طرح کی طرف جو ہے, تو لیکن بچوں کی بڑی دلچسپی ہے اور اتنے لگاؤ کے ساتھ جو ہے بچے اس میں لگے ہوئے ہیں. اور ہوتا بھی ہے, دیکھیں کھیل ہے, کھیل میں فیصلہ بعض اوقات جو ہے وہ حق میں آتا ہے, بعض اوقات نہیں بھی آتا ہے. یعنی ایک دفعہ کیسا ہوا کہ وہ ایک بچے کو ایل بی ڈبلیو آؤٹ دے دیا تو غصے میں مارا ہے, تو دوسرے ان کے اپنے ٹیم کے بچوں نے سمجھایا تم یہ کیا کر رہے ہو آپ, اور اتنے اچھے میچز چیزیں ہو رہے ہیں, اگر فیصلہ قبول بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ہم آگے کھیلیں گے, آگے بڑھیں گے. ایک ٹیم ہے وہ 3 کے 3 میچ ہار گئی لیکن چوتھا میچ کھیلنے آئی بالکل اپنے اسپرٹ کے ساتھ, جذبے کے ساتھ کہ انشاءاللہ کھیلیں گے, آگے بڑھیں گے. اور ہم نے بچوں کو یہ بات بھی بتائی ہے کہ جیت انشاءاللہ ہوگی, جیت کے لیے آپ کھیلیں, ہار جیت کھیل کا حصہ ہے, لیکن جو ہے سب سے اہم چیز ہے آپ اس چیز میں انوالو ہو. لیکن جتنا ہم نے سوچا تھا اس سے کئی گنا بڑھ کے جو ہے وہ یہ چیز, اور مجھے ذرا افسوس بھی ہوا اس بات پہ کہ ہم اپنے بچوں کو دے نہیں رہے, کچھ اپنے نوجوانوں کو دے نہیں رہے. یہ تو بالکل وہ بچے ہیں جو نوجوانی کے اس میں آنا شروع ہو گئے, تو ان کو تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز دینا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. ہم تو پہلے دیکھا کرتے تھے گلی محلے کے اندر کرکٹس کتنی ہوا کرتی تھی, لیکن اب تو وہ چیز ہوئی نہیں, نہ ہاکی, نہ فٹ بال, نہ اس طرح کی چیزیں. تو یہ تو ایک آپ کی طرف سے جو اس طرح کا انیشیٹ لینا ہے یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس میں پیرنٹس کا کیا آپ نے دیکھا, آپ مختلف پیرنٹس کے سیشن کیا آپ نے کیمپسز کے اندر جا کے, تو آپ نے کیسا پایا پیرنٹس کے وہاں پر جذبات کو؟ دیکھیے پیرنٹس کے اس کے حوالے سے میں جواب یہ دوں گا کہ جب ہم نے اوپننگ سرمنی کروائی اور یہ تقریباً جو ہے 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر تقریباً 60,000 لوگوں نے دیکھا اس کو. ماشاءاللہ سے. یعنی ہمارے عثمان کی تاریخ میں بھی میرا خیال ہے, یہ آئی ٹی والے زیادہ بہتر بتائیں گے کہ عثمان کی تاریخ اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لوگ چند گھنٹوں کے اندر جو 60,000 افراد جو ہے 60,000 کے قریب جو ہے تقریباً ماشاءاللہ سے لوگوں نے دیکھا. اور دوسری بات ہے پیرنٹس انوالو ہے تو ہے نا, بے شک. پیرنٹس اگر انوالو نہیں ہوں گے تو پھر یہ کیسے آگے بڑھیں گے بچے؟ یعنی وہ بھی اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں. نہیں, اصل میں تو پیرنٹس چاہتے ہیں, یہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس طرف آئے اور یہ موبائل سے ذرا سے باہر آئیں, اور جو کمرے میں بیٹھے ہوئے اس سے باہر آئے, اور یہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. آپ چلے جائیں بہت ساری جگہوں پہ, دیکھیے اس وقت ہمارے ساتھی جو اس وقت چلاتے ہیں کرکٹ, ناراض نہ, انہوں نے بڑے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, لیکن کرکٹ کمرشل بن گئی ہے بہت زیادہ. یعنی پہلے ہوتا یہ تھا, ایک گراؤنڈ ہوتا تھا اور ایک گراؤنڈ میں محلے کے سارے بچے کھیل رہے ہوتے تھے اور ہم وہیں سے سیکھیں, آگے بڑھے. یعنی ہم کو تو چھوڑے, ہم تو بہت ہی معمولی سے وہ رہے, لیکن آپ جاوید میاں کو دیکھ رہے ہیں, راشد لطیف کو دیکھ لیں, اب صادق محمد, مشتاق محمد, یہ پورے برادران کو دیکھیں, نازم آباد میں یہ کھیلے ہوئے, سکندر بخش کو دیکھ لیں, منصور اختر کو دیکھ لیں. یعنی یہ انہی گراؤنڈوں میں اور انہی مٹی میں اور انہی سیمنٹ کے پیچوں میں کھیل کے جو ہے آگے بڑھے. لیکن اب جو ہے یہ تھوڑا سا کمرشل, اصل میں ہمارے بچوں کے پاؤں سے بھی بہت دور ہے, بہت زیادہ ہے اس کی ساری چیزیں. بالکل. اگر میں اس وقت بات کروں نارتھ نازم آباد, فیڈرل بی ایریا اور اس طرح کی جگہوں پہ, تو آپ دیکھیں کہ اب جب تک جو ہے وہ بکنگ نہیں کرائیں آپ, اور جب تک, اور بکنگ بھی ایک 2 مہینے پہلے نہیں کرائیں آپ, پھر پیسوں کا دینا اور اس طرح کی چیزیں کرنا, پھر اس کے بعد کہیں جا کے جو ہے بچہ کھیلے گا. یعنی اگر میں حساب لگاؤں کہ جو ہے ہم نے اگر میچ کرایا تو ایک میچ میں جو ہے وہ تقریباً 20-25 ہزار روپے جو ہے ہمارے لگ رہے ایک میچ میں. آپ ملٹیپلائی 45 سے کر لیں, اس کے علاوہ اوپننگ سرمنی ہوئی ہے, اس کے علاوہ اور زیادہ چیزیں ہو رہی ہے, پھر اس کے علاوہ انشاءاللہ فائنل ہوگا. میں نے کہا اس میں ہم آپ کو خوشخبری دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا جو ہے اس میں اسکول نے جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, اور اس لیے جو ہے یہ سارے آگے بڑھے. اچھا, یہ میر حمزہ جو ہیں ہمارے ابھی اوپننگ سرمنی کے اندر آئے, انہوں نے کچھ آفر بھی کی ہے, وہ آپ بتائیں گے اس آفر کے بارے میں؟ جی, میر حمزہ صاحب ہمارے آئے تھے اور ان کا بڑا تعاون ہمارے ساتھ رہا ہے, اور بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے, اور ایسے ہی اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے. ہمارے کیمپس 9 کے اسٹوڈنٹ تھے. جی, ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, ہم انہیں پڑھاتے تھے, لیکن ابھی بھی اسی انداز سے ماشاءاللہ عزت کرتے ہیں. بڑی عزت کے ساری پائی گئی ان کے اندر ماشاءاللہ. بالکل. اور وہ ماشاءاللہ آئے ہمارے ایک اس کال پہ انشاءاللہ آئے,
اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے یہ آفر کی ہے کہ وہ بچے جو آگے بڑھیں گے اور اچھا کھیلیں گے انشاءاللہ تو ان کے ساتھ انہوں نے کہا میں خود جو ہے ان کو سکھاؤں گا بھی, ان کے ساتھ پریکٹس بھی کروں گا. اور وہ پوچھتے بھی رہتے ہیں, میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں, وہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ کہاں تک یعنی بھی ٹورنامنٹ پہنچ آسٹریلیا گیا. میں تھے اور وہاں سے فون آ رہے تھے. جی کہاں تک پہنچ گیا, کیا صورتحال ہے, کیا چیزیں ہیں. اور میں بتاؤں بڑا اچھا ٹیلنٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے, زبردست. اور شروع میں تھوڑی سی مشکل ہوئی بچوں کو کھیلنے کی, کیونکہ اندازہ ہمیں ہو گیا تھا کہ اتنا ان کو جو ہے مواقع نہیں مل رہا ہے. جی. اور جو آگے بڑھ رہے ہیں ان کے اندر سمجھ بھی آ رہی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے کھیل میں نکھار بھی آ رہا ہے, اور دلچسپی بھی بہت زیادہ اس حوالے سے آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مزید جو ہے بہتر انداز سے ہوگا. چلیں اصل میں ہمارا تو ذرا یہ جو پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہے اس کا وقت بڑا محدود ہے, لیکن میں ایک دو سوالات ضرور کرنا چاہوں گا, اپنی آڈینس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو شوق ہے یہ اندر سے آتا ہے. تو شاہ صاحب جو ہے یہاں پر اس وقت جو اتنے بڑے پروگرام کو لے کے یہاں پر لیڈ کر رہے ہیں, آپ بھی جو ہے وہ ہارڈ بال کے اندر اپنے اچھے خاصے میچز کھیلیں, آپ بھی ایک اچھے کرکٹر ہیں, اور آپ نے نہ صرف خود بھی اپنے بچوں میں بھی اس چیز کو آپ نے منتقل کیا, تھوڑا سا اس کی طرف بھی روشنی ڈالیں. اور ایک اور فیچر یہ کہ عثمان پبلک اسکول کیمپس 2 سے آپ نے اپنے ٹیچنگ کا کیریئر کا بھی آغاز کیا تھا. آج بے شک آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن ہیں ہمارے, اور اس پورے سسٹم کے اندر آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے کہ آپ نے ہمارے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ایچ آر تھے سیف الدین صاحب, وہ بھی ہماری اسی شعبے سے وابستہ تھے, اور آگے جا کر انہوں نے پروفیشنل تعلیم حاصل کر کے ایچ آر کی فیلڈ میں گئے. جتنے اس وقت ہمارے ڈائریکٹرز ہیں وہ بیشتر وہ ہیں جو اس پورے میدان سے گزر کر جو ہے وہ یہاں پر آئے. تو تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ جو آپ نے کیمپس 2 سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, اور جو آپ کی کرکٹ کی جو ایک جرنی ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ 1997 کے اندر جو ہے میں نے کیمپس 2 میں پڑھانا شروع کیا, اور جب میں کیمپس کے اندر گیا تھا تو میں پڑھانے کے لیے نہیں گیا تھا. بہرحال اس وقت سر معین جو ہے ہمارے پرنسپل تھے, انہوں نے شاید کوئی چیز دیکھی, انہوں نے کہا نہیں آپ پڑھائیں. تو میں نے کہا میں پڑھا پاؤں گا نہیں پڑھا پاؤں گا. انہوں نے کہا ایک آدھ مہینہ دیکھیں, اور اگر آپ نہیں پڑھا پائیں گے تو میں تو ظاہر بات ہے آپ کو رکھیں گے بھی نہیں, ہم بچوں کا مستقبل تھوڑی خراب کریں گے. بہرحال جو ہے ظاہر بات ہے وہ ایک اچھے ٹیچر ہے, اور جانچ بھی ان کے اندر اچھی ہے, تو مجھے تو نہیں پتا تھا اپنے بارے میں. بہرحال اس کے بعد جو ہے ایک مہینہ جب میں نے وہاں پر پڑھایا تو مجھے خود بھی شوق ہوا, اور انہوں نے بھی کہا کہ جی ماشاء اللہ آپ اس حوالے سے جو ہے کافی جو ہے آپ کی صلاحیت موجود ہے, تو آپ آگے بڑھیں. تو الحمدللہ میں نے اس حوالے سے کورسز بھی کیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کے اندر جو ہے انوالومنٹ بھی میری رہی ہے, ساری چیزیں رہی ہے, اور میں بچوں کی نفسیات کو اچھی طرح سے سمجھتا بھی الحمدللہ اللہ کی ذات. کیونکہ یہ ساری صلاحیت جو ہے عثمان پبلک اسکول نے ہی میرے اندر اتنی تھی نہیں, لیکن جو ہے عثمان پبلک اسکول نے ہی نکھارا. میں نے کہا میں تو اس کام کے لیے نہیں گیا تھا, لیکن ظاہر بات ہے جو لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو سمجھتے ہیں تو وہ انہوں نے دیکھ کے ہی بتا دیا, گفتگو سے ہی بتا دیا, نالج سے ہی بتا دیا کہ یہ کام آپ کریں. اور الحمدللہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ عثمان پبلک اسکول میں جو ہے تقریباً میں نے شروع میں جو ہے وہ 12 سال کے قریب پڑھایا ہے, اور 12 سال میں جو ہے وہ کوئی ایئر ایسا نہیں تھا جس میں میرا A1 گریڈ جو ہے ماشاءاللہ نہیں آیا ہو. ہمیشہ میرا A1 گریڈ آیا, اور اصل چیز تو رزلٹ ہوتا ہے, وہ رزلٹ بتاتا ہے کہ کیا ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ ہم اگر ایڈمن کے اندر ہیں ہمیں چیزیں نہیں پتہ, اور ہمارے ٹیم کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں, بچوں کی نفسیات کو, چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور 97-98 کے اندر جو ہے ہم نے ایک ٹیم بنائی تھی, کرکٹ ٹیم بنائی تھی. جی بالکل. اور مجھے جو ہے خود کھیلنے کا بہت شوق تھا, اور ہم نے اپنے جب بھی ہم ہوتے تھے اسکول کے اندر اپنے ٹیچرز کی بھی ہم نے ٹیم بنائی ہوئی تھی, آپس میں ہم لوگ کھیلتے رہتے تھے. تو 97-98 کے اندر جو ہے سر معین نے مجھ سے کہا کہ آپ جو ہے اسکول کی ایک ٹیم بنائیں, ہارڈ بال کی. انہوں نے دیکھا ہوگا مجھے کہ مجھے اس چیز کا شوق بھی ہے, تو میں نے وہاں ٹیم بنائی. جب ٹیم میں نے بنائی تو وہ بچے جنہوں نے کبھی جو ہے وہ ہارڈ بال کا بیٹ نہیں پکڑا ہو, کبھی بال نہیں کرائی ہوگی, لیکن ہم نے جو ہے ان کی پریکٹس کروائی, کوچنگ کی, اور نتیجہ یہ پہنچا کہ ہماری ٹیم فائنل میں پہنچی, اور فائنل تک کھیلا. اور سیمی فائنل میں میں آپ کو بتاؤں کہ سیمی فائنل ہم جب کھیل رہے تھے تو ہمارا مقابلہ ایک ایسی ٹیم سے تھا جو بچے انڈر 19 جو ہے وہ پاکستان انڈر 19 کے جو ہے وہ کھیل رہے تھے, اور وہ 3 بچے اس کے اندر موجود تھے
ناظم آباد نمبر 1 اسکول تھا جو یہاں پر ناظم آباد میں موجود ہے، ان کی ٹیم اور چیمپئن ٹیم رہی ہے، اور امید یہی تھی کہ وہی جیتے گی ہے، لیکن ہم نے فائنل کے اندر سیمی فائنل کے اندر ٹف ٹائم دیا ان کو، ٹف ٹائم نہیں دیا، ہرا دیا ہمیں سیمی فائنل میں ہم نے ہرا دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فائنل میں ہم پہنچے تو فائنل کے اندر جو ہے وہ 4-5 رن سے ہم ہار گئے، لیکن اس کے پیچھے بھی وجوہات ہے کہ کیوں ہارے ہمارے ساتھ، لیکن تو خیر بہرحال ہار جیت کا معاملہ ہار الگ ہی جیت ہوتا ہے. تو الگ چیز تھی، لیکن ظاہر بات ہے اس لیول کے پلیئر نہیں تھے، اور بس اتنا بتاؤں گا کہ اس میں سے 4-5 پلیئر ایسے تھے جو یونیورسٹی لیول پہ کھیلتے تھے، اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہاں سے کھیلتے تھے. ظاہر بات ہے ایک 14 سال کا 15 سال کا بچہ اور ایک 21-22 سال کا لڑکا ہو تو اس میں تو بہت زیادہ، اور پھر وہ سیکھ کے بھی وہ سب کچھ آئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم آخر تک جو ہے وہ لڑتے رہے، اور 4-5 تک جو ہے وہ، اور یہی جذبہ اپنے بچوں کو سب دے بھی رہے ہیں. تو جب میں نے یہ چیز دیکھی تو مجھے اور شوق ہوا کہ کیوں نہ جو ہے میں ان بچوں کو جو ہے آگے ٹریننگ اور سارا سلسلہ کروں. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو ہم پچھلے جو ہے یہ جو ابھی پریمیئر لیگ ہو رہی ہے ہماری عثمانین، تو ایسا نہیں ہے کہ 1 مہینے کے اندر ہم نے کیا، بلکہ 2-3 سالوں سے ہم اس پہ کوشش کر رہے تھے اور خواہش تھی، اور پھر ہمیں موقع ملا، لوگ ملے ہمیں، 6 لوگ ملے، انہیں میں گائیڈ کیا، تو پھر اس کے بعد جو ہم نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا. اور اس میں اس وقت جو ہے پروفیشنل کوچ ہیں جن کو آپ نے ہائر بھی کیا، جو کوچنگ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کی. کوچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے اپنے لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے کہا نا کہ باقاعدہ ہم نے ہر جگہ ٹرائل لیے، چیزیں لیے، وہ بچوں کو ابھی بھی سکھانے کا یہ سارا سلسلہ جاری رہتا ہے ہمارا. ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو میدان میں ہم نے اتار دیا ہے، اور بچوں کی اگر شروع کے میچز دیکھے اور ابھی کے میچز دیکھے بہت زمین آسمان کا فرق ہے، اور بہت کلوز میچز ہوتے ہیں. میں آپ کو ابھی بتاؤں، ایک میچ ہوا اس میں جو ہے ایک ٹیم جو ہے وہ 8 پلیئر اس کے آؤٹ ہو گئے تھے، اور بالکل ختم تھا نا، اور ان کو 40 کے قریب جو ہے رن چاہیے تھے، اوور بھی بہت کم تھے. ہم نے کبھی جا کے کیا کریں گے، نہیں ہو سکے گا، لیکن ان بچوں نے میچ کو اپنی طرف لے لیا، اور لاسٹ اوور میں 8 رن رہ گئے صرف، اور وہی 8 پلیئر آؤٹ تھے. اور لیکن پھر دوسری ٹیم نے ہمت نہیں آ رہی، انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. انہوں نے پھر اس اوور میں جو ہے وہ میں کہا میں 4-5 رن سے وہ میچ جیت لیا، یعنی 2-3 رن میں انہوں نے آؤٹ کر دیا ان کو لے کر. تو یہ اسپرٹ ہے، جذبہ ہے. ہر میچ کے اندر جو ہے مین آف دی میچ، اور جی مین آف دی میچ ہر میچ کے اندر موجود ہے. اور اب میں اگر آپ چاہیں تو میں فائنل کا بھی، نہیں وہ اس کے لیے ہم آپ کو تو لائیو لے کر آئیں گے، اور اس میں جو ہے وہ پورا ایونٹ دکھائیں گے. آپ نے سرپرائز رکھا ہے، اس سرپرائز کو وہیں پر ہی رکھیں گے انشاءاللہ. لیکن بہت اچھا آپ کو فائنل کا موقع ملے گا، بس جب بھی ہمارا فائنل ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ بولے تو ڈیٹ میں بتا دے دوں گا اچھی سی. تو انشاءاللہ امید یہی ہے، ابھی فائنل نہیں ہے اس کا، 4 جنوری کو انشاءاللہ یہ فائنل ہوگا، اور اس وقت ہوگا جب آپ سب لوگ اس میں جو ہے آ بھی سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت اچھی گیٹ ٹوگیدر بھی انشاءاللہ ہوگی، اور اس میں پیرنٹس کو بھی ہم بلائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام جو بچے جو انوالو ہوئے وہ بھی ہیں، اور ان کے لیے بہت کچھ موجود ہے وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ. باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ بچے ہمارے آگے نکلیں گے. ابھی تو بہت ساری، پہلے تو صرف انٹرنیشنل تھا، ابھی تو PCL ہے، اور بہت ساری دوسری چیزیں، لیگس موجود ہوتی ہیں، مواقع بڑھ گئے، لیکن ہمارے شہر کے اندر مواقع نہیں ہیں بچوں کے لیے اتنا نا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہے وہ یہ بچے ہمارے آگے بڑھیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر. تو یہ سر نے یہاں پر جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ 4 جنوری کو جناب اس تاریخوں کو اپنے کیلنڈر میں مارک کر لیجئے، کیونکہ یہ وہ تاریخ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جس دن فائنل جو ہے وہ ہونے جا رہا ہوگا. اور اس فائنل ایونٹ کے اندر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو ابھی سے دعوت دیتے ہیں کہ تمام پیرنٹس اس میں شریک ہو سکتے ہیں، ہمارے بچے اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، اور ایک بہت بڑا پروگرام اور بڑے گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ جن مقاصد کے ساتھ ان میچز کا آغاز کیا گیا ہے، اور جس طرح سے ہمارے سابق طالب علم میر حمزہ جو ہے وہ اسی اسکول سے نکل کر آگے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، ایسے ہی بے شمار بچے اس جو ہماری اس وقت لیگ چل رہی ہے اس میں جو ٹیمیں بنی ہیں، انہی میں سے بچے آگے نکل کر پاکستان کا نام انشاءاللہ روشن کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ باتوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.